بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزاکیہ میں درج ہے کہ ابو القاسم جہنی یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی خلیفہ کی ایک کنیزہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یہ خلیفہ غالباً ہارون رشید تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیزہ نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو اس کے باوجود کوشش کی ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اس طرح کھلے ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہوگی اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ کو بھی اطلاع دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے آ کر اپنی محبوبہ کنیزہ کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا، چنانچہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے فوراً یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیزہ کی کوئی صحت یابی کے لیے کوشش کی جائے۔ قصہ مختصر، تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کا استعمال کرایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس لڑکی کو اسی صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنی شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، امیر المومنین، دعا نہیں بجائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ خلیفہ اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوبہ کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، حضور، یہ کسی کنیزہ کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص تجربے کار آدمی چاہیے اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخرکار کچھ سوچ بچار کے بعد خلیفہ نے اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس محبوب کنیزہ کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا ہی تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی تھی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے کنیز کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کی برہنہ حالت میں دیکھا ہے۔ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیں۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ کی کوئی کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دی تو اس کی اطلاع اس مریض کنیز کو بھی ہو جانی تھی اور پھر میری تمام تدبیر بیکار ہو جاتی، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دوں اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اس سے بہت سے انعامات سے نوازا۔